السلام علیکم فرینڈز، تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید میرے چینل میری کہانی میں۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے پچھلی کہانی میں کہا کہ بہت ہی دردناک کہانی، آپ اس کو سنیں گے تو خود آپ کے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ سعدیہ ایک گاؤں کی لڑکی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین تھی، اتنی خوبصورت ترین کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی جھیل سی آنکھیں، اس کے لمبے بال، اس کا سفید رنگ، اس کے ماں باپ اس کے بارے میں بہت ہی فکر مند رہتے تھے، کیونکہ اتنی حسین لڑکی پورے گاؤں میں نہیں تھی۔ بہت سے اس کے رشتے آئے لیکن اس کے ماں باپ کو کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ دن بیتتے گئے، سعدیہ جوانی کی آغوش میں آتی گئی۔ ایسے ہی 18 برس گزر گئے، کچھ پتہ نہ چلا۔ 18 برس گزرنے کے بعد اب تو شادی کرنی ہی تھی۔ بیٹی کو گھر میں بٹھاتے تو گاؤں والے باتیں کرتے، اسی ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سعدیہ ابھی بالکل بچگانہ ذہن کی تھی۔ گاؤں میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اس لیے اس نے صرف 5 تک ہی پڑھا تھا۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ اکیلی بہن تھی اور کام کاج میں ماہر، سلائی کڑھائی ہر چیز میں ماہر تھی۔ کھانے تو ایسے پکاتی تھی کہ جو کھاتا انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ ہر کام میں ماہر ہونے کے باوجود بھی بدقسمتی سے وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ حسن تو خدا نے جیسا سارا اسی کی جولی میں ڈال دیا تھا۔ ایک دن سعدیہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلی، کیونکہ گاؤں میں اکثر سہیلیاں آپس میں کھیل کود کے لیے جاتی ہیں۔ حالانکہ اس کے ماں باپ اسے منع کرتے تاکہ وہ باہر نہ جائے اور کوئی بھی غیر محرم اس کو دیکھے نہ اور اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ وہ کھیلتے کھیلتے ایک پیڑ کے پاس بیٹھی۔ جب اس نے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے سانس لینے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ترین نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ڈر کے اچانک سے سامنے دیکھا اس نے اور وہ کھڑی ہوئی۔ اس نے بولا، کون ہو تم؟ سعدیہ بہت گھبرا گئی، پسینے سے شرابپوش ہو گئی۔ اس نے بولا، وہ لڑکے نے بولا، گھبراؤ نہیں، میں اسد ہوں۔ اس نے بولا، کون اسد؟ سعدیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون اسد؟ اسد نے بولا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں روزانہ تمہیں یہاں پہ دیکھتا ہوں اور میں تمہارے گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ چونکہ سعدیہ اس کو جانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ میں اس کو جانتی نہیں تو اس سے بات بھی نہیں کروں گی، اماں ابا کو پتہ چلا تو وہ تو بہت ہی ڈانٹیں گے، اماں ابا کے پتہ چلنے کے بعد تو مجھے بہت ہی ڈانٹ پڑے گی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ گھر بھاگ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے نے گھر میں رشتہ بھیجا سعدیہ کے لیے۔ اس کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ سعدیہ کو پسند کرتا ہے۔ ایسے تیسے کر کے ہی اس کے ماں باپ جو ہے وہ راضی ہو گئے، اور لڑکا پڑھا لکھا تھا، دیکھنے میں اچھا بھلا تھا، اچھی صورت کا تھا، کھاتے پیتے گھر کا تھا، اور عمر بھی اس کی تقریباً 22 سال کی تھی۔ وہ سعدیہ سے کچھ عرصہ ہی بڑا تھا۔ ایسے ہی کرتے دن گزرتے گئے، ان کی شادی قریب آ گئی۔ مہندی کی رسم گزرنے کے بعد بارات جب دروازے پر آئی تو سعدیہ سرخ جوڑے میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے جنت کی حور زمین پہ آ گئی ہو۔ سب لوگ اس کو دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ جب اس کی شادی ہوئی، شادی ہو کر وہ گھر گئی، کچھ رسموں کے بعد جب وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے ہسبینڈ نے اس کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آج تک اتنی حسین ترین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔
کچھ عرصہ تو ہنسی خوشی گزر گیا، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ جان نکل گئی۔ وہ لڑکا سعدیہ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ تو حسین ترین لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں باہر کے ملک فروخت کر دیتا تھا اور اچھے خاصے پیسے لیتا تھا ان سے۔ سعدیہ بھی اسی بھید کا شکار ہو گئی۔ انجانے میں وہ اس لڑکی سے پیار کرنے لگ گئی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اس نے اسد کو بولا کہ اسد آپ مجھے کچھ بدلی سی لگتی ہے، اس نے بولا نہیں تمہارا وہم ہے۔ سعدیہ بہت پریشان ہوئی، خیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ گاؤں سے بہت ہی دور، اپنے گھر سے بہت دور تھی وہ، جہاں وہ تھی اس کے ماں باپ کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک دن آیا، کچھ لڑکے گاڑی میں بیٹھے آئے، انہوں نے سعدیہ کو اٹھایا زبردستی اور وہ لے گئے وہاں سے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ اس نے منتیں کی، مجھے چھوڑ دے، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ لڑکا پہلے بھی یہ کام کر چکا تھا۔ اس نے سعدیہ کو فروخت کر دیا۔ جب سعدیہ دبئی گئی تو اس نے دیکھا کہ اس جیسی اور بھی بہت سی لڑکیاں اس ظلم کا شکار ہو چکی ہیں۔ سعدیہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے بہت کوشش کی بھاگنے کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ ایک دن سعدیہ نے خود کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس نے کہا آج تو میں بھاگ کر ہی رہوں گی۔ کسی بھی طریقے سے کوئی لڑکا جیسے اس کے لیے جسم فروشی کرتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے کو وہ بہت ہی پسند آئی۔ اس نے اسے ساری داستان بتائی۔ وہ لڑکے نے سعدیہ کو بھاگنے میں مدد کی۔ ابھی وہ بھاگنے ہی والے تھے، انہوں نے اپنا سارا پلان بنا لیا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ وہ بھاگنے ہی والے تھے کہ دبئی کی گینگ نے ان کو دوبارہ پکڑ لیا، کیونکہ وہ بہت ہی ظلم کرنے والے انسان تھے۔ وہ بے رحم تھے۔ پتہ نہیں ان کے گھر میں ماں بیٹی بہن ہے تھی کہ نہیں، ظاہر ہے ہوگی تو اس دنیا میں تھے نا۔ اتنے ظالم انسان کہ اتنا ظلم کرنا کسی پہ دل دہلا دیتا ہے۔ سعدیہ کے انجام کے بارے میں اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں پارٹ 2 ضرور لکھیں۔ پارٹ 1 ابھی اتنا ہی، اور پارٹ 2 کا انتظار کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پارٹ 2 کا انتظار کرنے کے لیے شکریہ۔